تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو اس میں غور کرنے کی والی بات ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا تو وہ یہودی ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سب سے بدترین قوم جو ہے یہودی ہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسی طرح یہودیوں نے بھی انکار کر دیا، کرسچن لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو یہودی جو ہیں اللہ کے ہاں یہ دوہرے مجرم ہیں، ڈبل، اور جو کرسچن ہے یہ سنگل مجرم ہے، یعنی یہودیوں نے دو انبیاء کو نہیں مانا، اور جو کرسچن ہے انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، وہ ایک جو سنگل مجرم ہے۔ ابھی آپ نے غور کرنی ہے، آپ اس بات کو غور کرنی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ مانا، یہودی نے تو کافر ہو گئے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کرسچن لوگوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس سے وہ بھی غیر مسلم ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ تو غور کرنے والی اس میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان کیوں؟ اس میں غور کرنے والی یہ بات ہے کہ ہم مسلمان کیوں؟ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم سب انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم کسی میں ایک میں اختلاف نہیں کرتے۔ فرض کریں اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دوں تو میرا سب کرسچن لوگوں سے سوال ہے، کیا اللہ پاک مجھے معاف کریں گے؟ کیا اللہ پاک مجھے چھوڑیں گے؟ کبھی ہرگز نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے نبی تھے، آج بھی ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ہیں، تو اس ٹائم کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اسحار اللہ۔ تو جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے یہ کلمہ پڑھا، اور یعنی اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مانا ہے، کسی ایک کو جھٹلایا نہیں ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں یا ہیں۔ اگر آپ لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں گے تو کیا اللہ پاک آپ کو چھوڑیں گے؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن یہ سامان کی کتابیں ہیں۔ اگر میں سابقہ کتابوں کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، یا سابقہ کسی ایک کتاب کو نہیں مانتا، تو کیا اللہ پاک مجھے چھوڑیں گے؟ وہ تو اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتابیں۔ اسی طرح جب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا یہودی لوگوں نے، تو آپ لوگ کرسچن لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے بڑی نافرمانی کی ہے۔ اسی طرح جب آپ ان کو نافرمانی کرتے ہیں، تو اسی طرح جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آپ نے تو وہی جرم کیا جو انہوں نے کیا، وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے غور کرنا ہے، اس میری بات کو فکر کرنا ہے کہ جب آپ لوگ قرآن کو نہ مانیں گے، یہ ہری کتاب ہے، تو کیا اللہ پاک ہم کو چھوڑیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ میں نے یہ بیان اس لیے کیا کہ آپ لوگ غور کریں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ہم مسلمان وہ ہیں کہ جو اللہ پاک کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ پاک ہے، وہ ذات پاک ہے۔ اگر آپ نے وہ اللہ کے اوپر کوئی بتان لگا دیا کہ استغفر اللہ، جیسے کرسچن لوگ بولتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہے،
اللہ تو پاک ہے، پوری کائنات اس کی ہے، سب کو اس نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا میں بیٹا ہوں، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹے کہیں گے تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہوئے، بیوی مریم علیہ السلام ان کی بیوی، تو وہ بھی خدا ہوگی، تو 3 خدا ہو گئے۔ تو ہم لوگوں نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو آپ لوگوں نے غور کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے سوا خدا ہے نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے سوا خدا ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس یہاں سے دلیل یہ ثابت ہوتی ہے کہ عام لوگ یعنی اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کے اوپر آپ جھوٹی بتان لگاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا انسانیوں کے اوپر میری لعنت ہو، انہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، مریم کو میری بیوی کہا، عیسیٰ کو میرا بیٹا کہا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ پاک کے اوپر، اللہ پاک وہ ہیں، وہ ذات پاک ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے، پوری کائنات انہوں نے بنائی ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، تو اس کو بیٹوں کی یا بیٹوں کے جننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر ہم لوگ اس بات کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو ہم مجرم ہو جائیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا کہ ہاں عیسیٰ تم ان کو بولتے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ تو بولیں گے یا بارک اللہ تو جانتا ہے میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یعنی انہوں نے خود ہی مجھے اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کرسچن لوگوں تم لوگ جہنم میں جاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی یعنی کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا حکم صادر نہیں ہوگا جس سے وہ جہنم میں جائیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو آپ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو پھر وہاں پہ بڑی ندامت ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، اور اس بات کو آپ لوگوں نے سننا ہے، غور کرنا ہے، اور سب یعنی یہ آخری وقت ہے، آخری دور ہے، تمام مسلمانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، یہ سب تک یہ بات آپ لوگ پہنچائیں، ہر مسلمان تک۔ اگر اس بات کی آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ ہوتے ہو، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے سب یعنی غیر مسلم تک بھی پہنچائیں۔ خدا حافظ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی